اپنی جگہ پر ہر ایک نے اتنا اونچا مقام پایا، کیوں پایا؟ کہ انہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول علیہ السلام کا کہنا مانا۔ آج ہم ذلت اور رسوائی کی کھائیوں میں گرتے جا رہے ہیں۔ آج ہمارے پیارے وطن پر کبھی کیسا ظالم مسلط ہوتا ہے، کبھی کیسا ظالم مسلط ہوتا ہے، جنہیں صرف اور صرف مال و دولت اکٹھا کرنے کی فکر اور ہوس ہوتی ہے، اور جن کے گھروں تک عوام پہنچنے کا تصور بھی نہیں کر سکتی۔ ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ ہم نے اللہ اور اللہ کے رسول علیہ السلام کا کہنا ماننا چھوڑ دیا۔ پھر ہم چاہے جتنی بھی اچھی نماز پڑھ رہے ہیں، قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہیں، یا پھر تسبیحات پڑھ رہے ہیں، یا ہر سال عمرہ حج کر رہے ہیں، یا پھر زکوٰۃ دیتے ہیں، خیرات کرتے ہیں، یہ سب کیا ہمارے نامہ اعمال میں جمع ہو رہا ہے؟ نہیں، سب ضائع ہو رہا ہے۔ کیوں ضائع ہو رہا ہے؟ کیوں صاف ستھرا ہمارا رجسٹر ہے؟ صاف ستھرا نہیں بلکہ سیاہ ہے۔ کیوں ہے؟ کہ اللہ اور اللہ کے رسول علیہ السلام کا کہنا ماننا چھوڑ دیا گیا ہے۔ اس لیے دونوں جہانوں میں عزت پانے کا صرف ایک ہی دونوں جہانوں میں عزت پانے کی ٹپ ہے کہ ہم اللہ کی مان کے چلیں اور اللہ کے رسول علیہ السلام کی مان کے چلیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے 30 پاروں میں ہماری پوری زندگی کے بارے میں ہمیں کیسے گزارنی چاہیے، اس کے ہر موقع اور محل کے مطابق اللہ تعالیٰ نے آیات اتاری ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس کی تشریح کر کے اپنی احادیث کے ذریعے ہمیں بتایا ہے کہ تم اس طرح کرو گے تو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ لیکن آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ اپنی مرضی کی زندگی ہے۔ صبح اٹھنا ہے تو اپنی مرضی کا، دن گزارنا ہے تو اپنی مرضی کا، شام ہونی ہے تو اپنی مرضی کی، کمانا ہے تو اپنی مرضی پر، بچوں کی پرورش ہے تو اپنی مرضی پر، بچوں کی شادی بیاہ ہے تو اپنی مرضی پر، کسی سے گفتگو کرنی ہے تو اپنی مرضی پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی الکلام المجید، یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ، صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ رب العزت کا احسان ہے کہ جس ذات نے اپنے گھر میں ہم سب کو اکٹھا ہونا نصیب کیا، اللہ سے دعا کریں کہ ہم سب کا یہاں مل بیٹھنا، سننا سنانا اللہ اپنے ہاں قبول کرے۔ اللہ رب العزت کا جتنا ہم شکر ادا کریں کم ہے کہ اس نے ہمیں یہ عقیدہ دیا، یہ سوچ دی، یہ ذہن دیا کہ الحمدللہ ہم سب اللہ کو ہر لحاظ سے ایک مانتے ہیں، اور یہ بھی اس کا لاکھوں کروڑوں بار شکر ہے کہ اس نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہمیں عطا کی، وہ آخری حبیب علیہ السلام، ان کی امت میں ہمیں پیدا کیا، اور ہم اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے اپنے محبوب جگہوں میں سے ہم سب کو ایک اسلامی ملک دیا، الحمدللہ۔
علماء فرماتے ہیں کہ جتنا نعمتوں کا شکر انسان ادا کرے گا اتنی نعمتیں زیادہ ہوں گی۔ ہر صبح اور شام اللہ کے حضور یہ شکرانہ ضرور ہم سب کو ادا کرنا چاہیے کہ ہم اللہ کو ایک مانتے ہیں۔ اس کائنات میں کتنے اللہ کے انسان ایسے ہیں جو سونے کا نوالہ لیتے ہیں، جن کے گھر اور ساز و سامان سب انمول ہیں، جنہوں نے دکھوں کے بارے میں کبھی سوچا تک بھی نہیں، پر اللہ رب العزت نے یہ دولت انہیں عطا نہیں کی جو میرے آپ کے گھر میں، ہم مسلمانوں کی جھونپڑیوں میں، ہم مسلمانوں کے شہروں میں اللہ رب العزت نے ہمیں عطا کی۔ یہ جو دولت ہے کہ اللہ ایک ہے اور اس کا حبیب علیہ الصلاۃ والسلام آخری نبی ہیں، یہ اتنی بڑی دولت ہے کہ اس جہان میں جو انسان بے شک دنیا والوں کی نظر میں کچھ بھی نہیں ہے، پر اللہ کی نظر میں وہ اتنا بڑا ہے، اتنا بڑا ہے کہ انسان اس کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ ہم اپنے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کے دور میں جاتے ہیں جب، تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خود آل رسول علیہ الصلاۃ والسلام، اللہ تعالیٰ نے کس قدر امتحانات سے گزارا کہ تمام مسلمانوں کو، تمام صحابہ کو آقا علیہ الصلاۃ والسلام سمیت اپنا وطن تک چھوڑنا پڑا، اور پھر مدینہ طیبہ میں ہجرت کر کے چلے گئے۔ یہ حضرت بلال، حضرت خبیب، جنہیں دنیا گزرتے ہوئے اپنے پاؤں کے نیچے مچل دیتی تھی اور اشارے کر کر کے اپنے گھروں کی طرف، اپنی اونچے اونچے مکانوں کی طرف اشارے کر کے اور اپنی سرداری کے بارے میں بتا کر کہ اگر ہم صحیح راہوں پر نہ ہوتے تو ہمارے گھر یہ ایسے ہوتے، اتنے بڑے گھر کیا اس بات کی علامت نہیں ہے کہ ہم صحیح ہیں؟ تمہارے پاس تو کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، پہننے کے لیے کچھ نہیں ہے، تمہاری تو عزت ہی نہیں ہے۔ دیکھو آج ہمارے ناموں کے گیت گائے جاتے ہیں، کیا یہ تمہارے لیے ہماری صحیح ہونے کی علامت نہیں ہے؟ تم خود کو صحیح کہتے ہو۔ تو آج دیکھیے صحیح کہنے والے، ان کے پاس یہ دولت نہیں تھی، ان کے پاس اللہ کا ایک ہونا نہیں تھا، ان کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونچی شان وہ نہ پہچان سکے، تو آج انہی کے گھروں کو مسمار کر کے، مٹا کر وہاں پر ٹوائلٹ بنا دیے گئے ہیں، گزرگاہیں بنی ہوئی ہیں، آج کوئی ان کے نام تک سے واقف نہیں ہے۔ اور یہ ہستیاں جنہیں مسل کر گزر جاتے تھے، جنہیں تانے دیتے تھے، جنہیں ستاتے تھے لوگ، آج تو کیا، جب یہ دنیا میں تھے تو ان کی کبھی قرآن کی تلاوت کی آوازیں جنت میں آئیں، کبھی ان کے پاؤں کے چلنا، اس کی سڑسڑاہٹ جنت میں محسوس ہو، اتنے اونچے مقام پا لیے انہوں نے۔ اور اللہ رب العزت نے اس جہان کی مالی قسمہ پرسی کے بدلے میں اس جہان میں عالی شان مرتبہ اپنا عقیدہ عطا کیا، اللہ کا ایک ہونا یہ اللہ نے عطا کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ عطا کیا، اور آخرت میں تو ایک ایک اس انسان کے جس نے ایمان کی حالت میں ہمارے نبی علیہ السلام کو دیکھا اور اسی حالت میں اس جہان سے چلے گئے، تو ان کا ایک ایک محل اتنا بڑا ہے کہ لوگ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر فرمایا، یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے ایمان والو اللہ کا کہنا مانو
اور اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کا کہنا مانو۔ وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ، اپنے اعمال کو ضائع نہ کرو۔ آپ دیکھیں کہ ہماری یہ جو 24 گھنٹے کا وقت ہے ہمارے پاس، جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں سال دیے ہیں جینے کے، زندگی تو ویسے بھی گزر جائے گی، ہر دن رات تو ویسے بھی گزرتا چلا جائے گا۔ اگر اس کو ہم نے اللہ کی مرضی پر استعمال کیا، اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی مرضی پر استعمال کیا، تو یہ قیمتی بن جائے گا۔ کیوں اللہ تعالیٰ نے صحابہ اور صحابیات کی زندگی کو محفوظ رکھا ہمارے لیے؟ ہم ہی جیسے انسان تھے، وہ ہماری ہی طرح تھے، لیکن اللہ رب العزت نے ان کو اتنے اونچے درجے اور مقام دیے، کس وجہ سے کہ وہ اللہ کا کہنا مانتے تھے اور اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کا کہنا مانتے تھے۔ حالانکہ خواتین نے گھر اسی طرح بسائے جیسے آج بسا رہی ہیں ہم سب، مردوں نے اسی طرح کمائیں کی جیسے آج ہمارے مرد کمائیں کر رہے ہیں، تجارتیں کر رہے ہیں، اور حکومتیں کرنے والوں نے ایسی حکومتیں کی۔ لیکن اپنی اپنی جگہ پر ہر ایک نے اتنا اونچا مقام پایا۔ کیوں پایا؟ کہ انہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول علیہ السلام کا کہنا مانا۔ آج ہم ذلت اور رسوائی کی کھائیوں میں گرتے جا رہے ہیں۔ آج ہمارے پیارے وطن پر کبھی کیسا ظالم مسلط ہوتا ہے، کبھی کیسا ظالم مسلط ہوتا ہے، جنہیں صرف اور صرف مال و دولت اکٹھا کرنے کی فکر اور ہوس ہوتی ہے، اور جن کے گھروں تک عوام پہنچنے کا تصور بھی نہیں کر سکتی۔ ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ ہم نے اللہ اور اللہ کے رسول علیہ السلام کا کہنا ماننا چھوڑ دیا۔ پھر ہم چاہے جتنی بھی اچھی نماز پڑھ رہے ہیں، قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہیں، یا پھر تسبیحات پڑھ رہے ہیں، یا ہر سال عمرہ حج کر رہے ہیں، یا پھر زکوٰۃ دیتے ہیں، خیرات کرتے ہیں، یہ سب کیا ہمارے نامہ اعمال میں جمع ہو رہا ہے؟ نہیں، سب ضائع ہو رہا ہے۔ کیوں ضائع ہو رہا ہے؟ کیوں صاف ستھرا ہمارا رجسٹر ہے؟ صاف ستھرا نہیں بلکہ سیاہ ہے۔ کیوں ہے؟ کہ اللہ اور اللہ کے رسول علیہ السلام کا کہنا ماننا چھوڑ دیا گیا ہے۔ اس لیے دونوں جہانوں میں عزت پانے کا صرف ایک ہی دونوں جہانوں میں عزت پانے کی ٹپ ہے کہ ہم اللہ کی مان کے چلیں اور اللہ کے رسول علیہ السلام کی مان کے چلیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے 30 پاروں میں ہماری پوری زندگی کے بارے میں ہمیں کیسے گزارنی چاہیے، اس کے ہر موقع اور محل کے مطابق اللہ تعالیٰ نے آیات اتاری ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس کی تشریح کر کے اپنی احادیث کے ذریعے ہمیں بتایا ہے کہ تم اس طرح کرو گے تو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ لیکن آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ اپنی مرضی کی زندگی ہے۔ صبح اٹھنا ہے تو اپنی مرضی کا، دن گزارنا ہے تو اپنی مرضی کا، شام ہونی ہے تو اپنی مرضی کی، کمانا ہے تو اپنی مرضی پر، بچوں کی پرورش ہے تو اپنی مرضی پر، بچوں کی شادی بیاہ ہے تو اپنی مرضی پر، کسی سے گفتگو کرنی ہے تو اپنی مرضی پر۔ آپ دیکھیے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک عکس تھے۔ جیسے آپ سایہ دیکھتے ہیں تو صحابہ اس طرح تھے۔ ہر صحابی اور صحابیات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی زندگی کی بہترین نشانی اور نمونہ ہے۔ ہمیں اگر یہ دیکھنا ہو کہ چلے جیسے لوگوں کی سوچ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو بہت بڑے ہیں، ہم آپ تک کیسے پہنچ سکتے ہیں؟ تو آپ کی زندگی پر چلنے والوں کی زندگی کو دیکھیں، انہوں نے کس طرح زندگیاں گزاری ہیں، کیسے کیسے اپنے اوقات کو صرف کیا ہے، تو ہم بھی اس طرح کامیاب ہو جائیں گے جیسے وہ لوگ ہوئے ہیں۔ تو میری بہنوں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صبح سے لے کر شام تک کی زندگی محفوظ ہے کتابوں میں بھی، اور آپ کے شاگردوں کی چلتی پھرتی سیرت، اور
آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا گھر میں بچوں کے ساتھ رہنا سہنا، بیویوں کے ساتھ رہنا سہنا، اور سب سے بڑی چیز جو آج ہمارے اندر ہے وہ ہے ہماری زبانوں کا غلط استعمال کرنا۔ قل اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ اللہ کی بات مانو اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی بات مانو۔ تو کیسے بات مانیں گے؟ سب سے پہلے صحیح کر کے سننا، پھر اسے صحیح کر کے زبان سے ادا کرنا۔ ہمارے کان کتنی باتیں سنتے ہیں، سب سے پہلی بات ہم سنتے کتنا ہے، اور پھر اسے ہم اپنی زبان سے ادا کتنا کرتے ہیں، تاکہ ہم نے جو کانوں سے سنا اسے ہم بولیں۔ جب بولیں گے تو ہمارا جسم بھی سنے گا، ساتھ والے بھی سنیں گے، عمل کریں گے۔ تو آپ دیکھیں، سب سے پہلے تو ہماری محفلیں جو لگ رہی ہیں آج کل، آپ سوشل میڈیا پر دیکھ لیں کہ خواتین اسلام، مسلمان خواتین جب ان محفلوں کا انعقاد کرتی ہیں تو باقاعدہ محفل کے اندر بہت بڑا اسپرے رکھ دیا جاتا ہے کہ ہر آنے والی خوب خوشبو لگائے محفل کے اندر۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا کیا فرمان ہے کہ جب ایک عورت خوشبو لگا کر نکلتی ہے تو اللہ بھی اس پر لعنت کرتے ہیں، اور اللہ کے فرشتے بھی اس پر لعنت کرتے ہیں، اور ایمان والے بھی لعنت کرتے ہیں۔ حالانکہ جس گھر میں پروگرام ہو رہا ہے اس گھر میں بھی مرد حضرات ہیں، اور خوشبو سے رچی بسی ہیں تمام خواتین۔ پھر اس کے بعد زیب و زینت کا کیا عالم ہوتا ہے۔ اگر عبایا پہنا ہوا ہے تو کوشش کرتے عبایا اتاریں، تاکہ اتنے مہنگے کپڑے پہنے ہوئے ہیں تو کوئی دیکھے تو صحیح، ہم نے اتنے پیسے لگا کر پہلے خریدے اور پھر سلائی بھی اتنے مہنگے کروائے، تو اب یہ ہے کہ ہم کیا خود ہی دیکھیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک فرمان کا مفہوم ہے، جس نے دنیا میں دکھاوے کا لباس پہنا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے ذلت کا لباس پہنائیں گے، نعوذ باللہ من ذالک، اللہ اس کو ذلیل کر دیں گے۔ تو خوشبو لگانے کے بعد ہم سب سے پہلے کیا کرتے ہیں، اپنا لباس سب کو دکھاتے ہیں۔ پھر اگر کوئی زیور پہنا ہوا ہے، انگوٹھی شنگوٹھی جتنی چاہے کہ آرٹیفیشل ہو، تو ہم ساری، کیونکہ آج کل زیورات پہ اس قدر سونا چڑھا دیا گیا اس کا پانی کہ لگتا ہے یہ سب گولڈ کے پہنے ہوئے ہیں، پھر جتنا زیور ہوتا ہے وہ پہن کے جاتے ہیں۔ اس میں آپ دیکھیے کہ اگر واقعتاً وہ گولڈ کا زیور ہے تو ہماری ماں سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کڑے پہنے ہوئے تھے اپنے بازو میں، تو اپنے ابو جی کو دکھا رہی تھی کہ یہ میں نے بازو میں کڑے پہنے، حالانکہ انہیں شوق ہی نہیں تھا۔ ان کے گھریلو جب وہ اس جہان سے گئے تو ان کے لباس دو ہی تھے، ان کے کپڑے بس، ان میں سے دونوں کے ساتھ شال بھی نہیں تھی، ایک ہی کے ساتھ شال تھی، دوپٹہ تھا دوسرا، یعنی ایک ہی دوپٹہ دو کے ساتھ چلتا تھا، اور ایک ہی جوڑا جوتوں کا تھا، اور سیدہ کے پاس وہ دو کنگن انہوں نے پہنے ہوئے تھے۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑی تو آپ نے فرمایا کہ کیا آپ چاہتے ہو کہ آپ دوزخ کے کنگن پہنو؟ اسی وقت انہوں نے ان کو اتارا اور ان کو اللہ کی راہ میں دے دیا۔ تو آپ دیکھیے کہ آج کس قدر زیورات پہن کر، اور اگر گولڈ کے ہیں تو ان کا زکوٰۃ بھی نہیں دیتے۔ اور قرآن میں کیا آتا ہے کہ جس جگہ کا زیور ہوگا، چاہے وہ نتھلی ہو، آپ نے بریسلٹ پہنا ہو یا اپنے گلے میں چین پہنی ہو، جتنا بھی جہاں جہاں آپ نے زیور پہنا ہوگا، اگر اس کی زکوٰۃ نہیں دی تو قیامت کے دن یہی آگ کا پہنایا جائے گا، یہی آگ کا پہنایا جائے گا۔ تو آج محفلوں میں یہ بھی دکھاوے کا ہم کر رہے ہوتے ہیں، اور بار بار دوپٹہ کبھی یوں کرتے کبھی یوں، تاکہ سب کو پتہ چلے میرے بازو میں کتنی چوڑیاں ہیں، کتنی میں نے انگوٹھیاں پہنی ہوئی، یہ سب دکھاوا ہوتا ہے۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل منعقد ہو رہی ہے، تو اس میں جو ہماری الحمدللہ زیادہ تر تو پڑھی لکھی بچیاں ہیں، اور اللہ عمل دے ہماری بچیوں کو، کیونکہ جہنم
سب سے پہلے جن سے جلائی جائے گی نا وہ عالم بے عمل ہوگا، جس نے سیکھا اور اس نے عمل نہیں کیا، دوزخ کو جلایا اس سے جائے گا۔ آپ دیکھتے ہیں نا گاؤں میں جو ہماری بچیاں یا ہماری بہنیں رہتی ہیں یا جن کے مائکا سسرال گاؤں میں ہے، تو چولہے اور تندور میں جب آگ جلاتے ہیں تو سب سے پہلے کوئی کپڑا رکھتے ہیں، کوئی شاپر رکھتے ہیں، یا ہلکا پھلکے جلنے والے ایسے کانٹے رکھتے ہیں تاکہ وہ خوب آگ پکڑیں، اس کے اوپر بھاری یہ کہ لکڑیاں لگائیں گے پھر وہ آگ اچھی جلتی ہے۔ تو سب سے پہلے جیسے چولہے کے اندر ایک کپڑا رکھ کر اس کو ماچس کا تنکا لگایا جاتا ہے اور اس سے آگ بھڑکتی ہے، تو سب سے پہلے دوزخ کے اندر عالمات اور عالموں کو رکھا جائے گا جو کہ بے عمل ہوں گے۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ ہماری بچیاں جو خاص کر کے سوشل میڈیا پر آتی ہیں، نعت خوانی کر رہی ہیں، بیانات کر رہی ہیں، پردے کا کوئی اہتمام نہیں، اور گھنٹوں پارلر سے تیار ہو کر آئیں گی اور ایسا انہوں نے سیٹ اپ اپنا بنایا ہوتا ہے، انسان حیران رہ جاتا ہے کہ یہ نعت رسول علیہ السلام پڑھ رہے ہیں۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو مرد ہیں، تو سید عائشہ فرما رہی ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے کبھی کسی غیر محرم عورت کے ہاتھ کو مس نہیں کیا۔ ان کی سیرت لوگوں کو سنا رہے ہیں، اور پردے کا کیا عالم ہے کہ وہاں جتنے ویڈیو بنانے والے غیر محرم مرد ہیں، کیمرہ مین سب غیر محرم ہے، وہاں سارے جو حاضرین ہیں غیر محرم ہیں، اور پھر آپ ان کی اگر چہرے کو دیکھیں تو کتنی ہماری ایسی بچیاں بہنیں ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو سمجھ دے ہمارے سمیت، اور ہم سب کو ہدایت دے، کیونکہ جس سفر پہ ہم نے جانا ہے نا وہاں ہمارے ساتھ تو کوئی بھی نہیں ہوگا۔ سستی شہرت یہی رہ جائے گی، مہنگے کپڑے پھاڑ کے اتار لیے جائیں گے، زیور نہ جانے کون کون اٹھا کے لے جائے گا۔ بلکہ ایک واقعہ تھا کہ ایک خاتون فوت ہوئی تو ان کے کانوں میں بالیاں بھی تھی اور ان کے ہاتھوں میں چوڑیاں بھی تھی، اور ان کے ناک میں نتھلی بھی انہوں نے پہنی ہوئی تھی، اور بالیاں خاصی تھی ان کے کانوں میں۔ اچانک سے سفر میں حادثے میں وہ فوت ہو گئے، تو گھر پہنچتے پہنچتے ایک بھی ان کے بدن پر چیز نہیں تھی۔ انہوں نے بڑا مہنگا دوپٹہ لیا تھا، وہ بھی کسی نے اتار لیا، اور انہوں نے اپنے جو شرٹ پہنی ہوئی تھی قمیض، اس کے اوپر جو بٹن لگے ہوئے تھے وہ گولڈ کے تھے، وہ بھی کسی نے اتار لیے۔ تو یعنی گھر پہنچتے پہنچتے لاش جو ہے نا اس کا جو لباس تھا نا وہ سارا پھٹا پھٹا ہو گیا، چھین چھین کے لوگ لے گئے، اور یہ سوچے بغیر کہ پتہ نہیں یہ پہننا جس نے خریدا تھا نہ جانے کتنی کمیٹیاں ڈال کر یہ چیزیں خریدی ہوں گی، اور کتنی مشکل سے پیسے جمع کر کے یہ سب لیا ہوگا، تو یہ پورا ٹائم پہننا بھی نصیب نہیں ان کو ہوا، تو آج جو ہم چھین رہے ہیں پتہ نہیں ہمیں نصیب ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ تو آپ دیکھیں کہ محفل میں بیٹھی ہوئی ہماری بچیاں، ہماری بہنیں، ان کے اگر چہرے کو دیکھا جائے تو آئی برو ان کے بنے ہوتے ہیں۔ یہ جو بھویں ہیں ان کے بنانے کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ جو بندہ اللہ کی تخلیق میں تبدیلی کرتا ہے تو اللہ بھی اس پر لعنت کرتے ہیں، اللہ کے فرشتے بھی اس پر لعنت کرتے ہیں، اور تمام مؤمنین بھی ان پر لعنت کرتے ہیں۔ تو جو دعوت حق دینے آئے ہیں، جو لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سنانے آئے ہیں، آپ کی ازواج اور آپ کی بیویوں کے تو مقام بہت ہی عالی شان ہیں۔ ایک محدث تھے، وہ لوگوں کو بتا رہے تھے، مردوں کو بھی آپ خواتین کا خیال رکھیں کہ وہ اپنے چہرے کے وہ بال نہ نوچے جو اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا کیے ہیں، یعنی بھووں کے بال۔ ہاں چہرے پہ اگر جیسے داڑھی کے بعض خواتین کی داڑھی کے بال، ٹھوڑی پہ بال جو آ جاتے ہیں وہ مردوں سے مشابہ ہو جاتے ہیں، یا مونچھوں کے بال مردوں کے مشابہ ہو جاتے ہیں، مردوں کی طرح ہوتے ہیں، تو ان کو تو صاف کر سکتے ہیں، لیکن بہووں کے بالوں کو شدت سے منع کیا گیا ہے۔ تو وہ محدث جو تھے وہ بیان کر رہے تھے، تو ان کی طرف ایک لکھا ہوا سوال آیا کہ آپ لوگوں کو تو بتا رہے ہیں
اپنی بیوی کو دیکھا ہے وہ تو بناتی ہیں. تو وہ فرمانے لگے کہ آپ اندر جا کے جنہوں نے یہ بھیجا ہے لیڈی ہیں وہ جا کر چیک کر لیں. جب وہ دیکھ کے آئی تو انہوں نے پھر معذرت لکھ کے بھیجی کہ غلط فہمی ہوگی. تو فرمانے لگے کہ اگر ہماری اہلیہ یہ کام کرتی ہوتی، ہماری بیوی یہ کام کرتی ہوتی تو وہ ہمارے ساتھ نہ رہتی. سبحان اللہ. یعنی محدثین، حدیث کو حفظ کرنے والے، ان کی گھر کی خواتین کتنی اونچے درجے والی تھی کہ ایک ایک چیز پر عمل کرتی تھی. حالانکہ یہ اتنے بڑے اداروں کے مالک تھے، ان کے گھروں میں روز رونق 24 گھنٹے لگی رہتی تھی. آ رہے ہیں لوگ، جا رہے ہیں لوگ. تو ان کی اہلیات کو، ان کی بیویوں کو تو بند سور کے ہر وقت رہنا پڑتا تھا، ہر وقت وہ رہتی تھی. لیکن اسلام کے طریقے کے اندر رہ کر جس حد تک اسلام نے اجازت دی ہے اس حد تک وہ اپنے اوپر وہ زیب و زینت اپنے شوہر کے لیے کرتی تھی. تو میری بہنوں، پھر آپ دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں آ کر بتانے والیاں، ان کے چہرے دیکھیے بھویں بنے ہوئے اور اس قدر میک اپ کیا ہوا ہے، اتنا چڑھایا ہوا اپنے اوپر ملمہ چیزوں کا. آپ دیکھیں نا جو آج ہلکا سا بھی فیشیل کرتی ہیں ہماری وہ بچیاں جنہوں نے پارلر کھولے ہوئے ہیں تو کتنے پیسے لے لیتی ہیں. اور پھر یہ جو بناتی سنوارتی ہیں تھوڑی دیر کے بعد، ظاہر ہے جب فنکشن ختم ہوا گھر میں گئے تو صابن سے دھو لیا، تو وہ جو 1000 دیا، 1500 دیا، 2000 دیا، کدھر گیا؟ نالی میں چلا گیا. تو اب یہ جو نالی میں چلا گیا تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ یہ فضول خرچی ہو گئی نا. تو فضول خرچی کرنے والے کو قرآن کہتا ہے کہ یہ تو شیطان کے بھائی ہیں، کہ بے شک اسراف کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں، شیطانوں کے دوست ہیں. تو میری بہنوں، محفل میں دعوت دین دینے والی اور سننے والی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اللہ کی، فرشتوں کی اور مؤمنین کی ان پر لعنت برس رہی ہے ہمیں بنانے کی وجہ سے. اور اس قدر اپنے آپ کو کلر والا کر لیا اور پھر شیطان کے بھائی بن گئے. اور پھر ہاتھ سے بات کر رہے ہوتے ہیں، بار بار بتا رہے ہوتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ 1.5 انچ تو ان کے نیلز بڑے ہوتے ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت کیا ہے کہ جمعہ والے دن ہر جمعہ کو، اگر ہر نہیں تو 15 دنوں کے بعد ایک جمعہ چھوڑ کر اپنے ناخنوں کو اتارا جائے، صاف ستھرا اپنے ہاتھوں کو رکھا جائے. تو اکثر ہماری بچیاں اور بہنیں ناخن بائیں ہاتھ کے بڑھاتی ہیں. تو بائیں ہاتھ سے ہم کیا کرتے ہیں؟ استنجا بھی کرتے ہیں، بائیں ہاتھ سے ناک بھی صاف کرتے ہیں. کیا ہر وقت تو نہیں برش ہوتا پاس کہ اس کو ہم صاف کرتے رہے، بالکل ناخن صاف ستھرے ہوں. تو ناخنوں کا بڑھانا کیا ہے؟ درندوں کے ساتھ مشابہت ہے، ان چیل کووں کے ساتھ مشابہت ہوتی ہے کہ جو چھین کر چیز لے جاتے ہیں. بچے ہاتھ میں، بچے نے روٹی اٹھائی ہوئی ہے اور چیل آئی اور چھین کر لے گئے. تو کیا ہے؟ کیوں چھینا ہے اس نے؟ اس کے ناخن بڑے تھے نا. تو ایک محفل میں بیٹھی ہوئی ہماری بہن اور بچی کس سے مشابہت اس کی ہو رہی ہے؟ درندوں کے ساتھ مشابہت ہو رہی ہے. باقی بھی اگر ہم گنے تو بہت سارے ایسے ہماری جسم سے ہی ہمیں ایسے اپنے نشانیے ملیں گے جن سے اللہ اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی نافرمانی ظاہر ہو رہی ہوگی. تو میری بہنوں اور بچیوں، ایسی محفلیں تو اللہ کی عطا ہوتی ہیں. جیسے کہ پچھلے ایک درس میں بتایا گیا تھا کہ جب انسان گھر سے نکلتا ہے تو فرشتے قدموں کے نیچے اپنے پر بچھاتے ہیں، اور جب محفلوں میں آ کر بیٹھتے ہیں تو آسمانوں تک فرشتے گھیر کر دعائیں کرتے رہتے ہیں. تو کیا بات ہے، ایک خاتون خانہ اسی محفل سے اٹھ کر جب گھر جاتی ہے تو کس قدر جھگڑا ہوتا ہے، کتنی لڑائی ہوتی ہے. ایک خاتون خانہ اسی جگہ سے اٹھ کر گھر پہنچتی ہے، کوئی جسمانی ایسی بیماری لاحق ہو جاتی ہے، ادھر اتنا مانگا کہ یا اللہ ہمارے گھر میں میری بہو ہے، میرے بیٹے ہیں، ہم سب سکون سے رہیں، لیکن گھر گئے تو پہلے سے بھی زیادہ درندگی دکھائی ہے آل اولاد نے، اور پھر خون کے آنسو مار ہونے بیٹھ گئی. کیوں بیٹھی ہے؟ کیوں رو رہے ہیں؟ کیوں نہیں دعا قبول ہوئی؟ کیونکہ اتنی خوبصورت محفل میں
اللہ اور اللہ کے رسول علیہ السلام کی نافرمانی ہم کر کے بیٹھے ہیں۔ تو یہ چونکہ ہمارے سامنے یہ سب حالات ہیں، بجائے اس کے کہ ہم جتنے بھی بیٹھے ہوئے ہیں ہم دوسروں سے کہ اچھا آپ کا تو یوں، آپ تو یوں نا۔ سب سے پہلے اپنے آپ پر ہمیں دیکھنا ہے کہ میرا جسم کتنا اللہ کا کہنا مان رہا ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام کا کہنا مان رہا ہے۔ اب دیکھیں نا، میرے آپ کے حبیب علیہ السلام کی سنت ہے بیٹھ کر کھانا۔ آج محفلوں میں ٹیبل کے اوپر لگا دیتے ہیں کھانا، اب کیا ہے کہ وہاں سب کچھ پڑا ہو، پلیٹیں پڑی ہوئی ہیں، آپ گئے، آپ نے ڈالا، چل پھر رہے ہیں اور کھا رہے ہیں، چل پھر رہے ہیں اور کھا رہے ہیں۔ آپ دیکھیں کبھی کسی جانور نے بیٹھ کے نہیں کھایا، وہ کھڑے ہو کے کھاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے بنی آدم کو، انسانوں کو کے بارے میں قرآن کے اندر فرمایا کہ بے شک ہم نے بنی آدم کو عزت دی ہے، تو عزت کس میں؟ چل پھر کے نہیں، بیٹھ کر۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھانے کی اتنی عزت کیا کرتے تھے، جب آپ کھانا کھاتے تھے تو صرف نیچے دیکھتے تھے، ادھر ادھر بھی نہیں دیکھتے تھے کہ یہ اس کی بے ادبی ہے، اس کی بے عزتی ہے۔ اب دیکھیں، میں ایک ماں ہوں، آپ سب بھی جو مائیں بیٹھی ہوئی ہیں، ہم اپنے بچوں سے جب بات کر رہے ہوتے ہیں اور ہمارے بچے ادھر ادھر دیکھ رہے ہوں تو ہم کیا کہیں گے؟ بے ادبی ہے نا، ہمیں اچھا نہیں لگے گا۔ یہ اولاد ہمارے لیے اللہ نے رزق بنایا ہے نا، یہ ہماری نفع کی چیزیں ہیں، جب تک ہم اس جہان میں، تب بھی جب اس جہان سے چلے جائیں گے تب بھی ہمارے فائدے کی چیز ہے۔ تو اللہ نے اولاد کو رزق کہا ہے، یہ رزق ہے، لیکن وہ ادھر ادھر دیکھے تو ہمیں لگتا ہے نا کہ یہ بے ادبی ہے۔ تو اللہ نے جو ہمیں رزق کھانے کا دیا ہے، ہم کیا کہہ رہے ہوتے ہیں؟ کھا رہے ہیں اور گھوم رہے ہیں، کھا رہے ہیں اور غیبتیں کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے گھوڑوں کی 5 قسموں کی قسم کھا کر فرمایا کہ بے شک انسان ناشکرا ہے، اپنے رب کا ناشکر گزار ہے۔ وہ کیوں ہے؟ کہ ہاتھ میں جو پلیٹ اٹھائی ہوئی ہے اس میں کتنے طرح کے کھانے ہیں، اور اس پلیٹ میں کھانا پہنچانے تک کتنی مخلوق کی محنت ہے، انسانوں کی بھی اور باقی حیوانات کی بھی، زمین و آسمان کی بھی، آب و ہوا کی بھی، اللہ کی کل مخلوق کی کتنی اس میں خدمت ہے، اور ہم وہ نوالا لے رہے ہیں اللہ کو ناراض کرتے ہوئے۔ تو میری بہن، ایسی محفلوں میں جب ہم حاضر ہوں تو کوشش کریں کہ ہم خود بنیں، اور جہاں تک ہماری پہنچ ہو ہم ان تک اپنا اس پیغام کو پہنچائیں کہ اللہ اور اللہ کے رسول علیہ السلام کا کہنا ماننا ہے، تاکہ ہمارے اعمال ضائع نہ ہوں۔ تو ایسی محفلوں میں ضرور دعائیں قبول ہوتی ہیں، لیکن کیوں نہیں ہوتی؟ کیونکہ ہم اللہ اور اللہ کے رسول علیہ السلام کو ناراض کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اپنی رضا والی زندگی ہم سب کو نصیب کرے۔ دعا کے لیے ہاتھ اٹھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا راد لما قضیت یا ارحم الراحمین۔ اللہ ہم سب کا مل بیٹھنا قبول فرما، یا اللہ جتنا کہا سنا عمل کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اپنی اور اپنے حبیب علیہ السلام کی سچی فرما برداری ہم سب کو نصیب فرما۔ اے اللہ جو ہم عمل کرتے ہیں یا اللہ تو ان کی حفاظت فرما، تو ان کو قبول فرما۔ اے اللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پوری امت اور تمام کلمہ گو جو دنیا سے چلے گئے، یا اللہ ان کی مغفرت فرما۔ یا اللہ جو آج ہیں اور آئندہ آئیں گے، یا اللہ ان کی معافی تلافی کر کے یا اللہ دین حق پر قائم
رہنا نصیب فرما اور موت کے وقت کلمہ نصیب فرما اور آخرت کا حشر آسان بنا. یا اللہ اپنی رضا جوئی عطا فرما. یا ارحم الراحمین اللہ. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت بے حساب جنت میں جائے گی، ان میں حضور علیہ السلام کی پوری امت کو شامل فرما. اے اللہ ہمارے پیارے حبیب علیہ السلام نے جتنی خیر کی دعائیں مانگی ہیں ہمارا پورا ان میں حصہ عطا فرما. جتنی شرور سے پناہ مانگی ہم سب کو بچا. ہماری بچیاں، ہماری بہنیں، ان کے ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں یا اللہ. یا اللہ ہاتھ نیچے ہونے سے پہلے سب کی دلی مرادیں ان کو عطا فرما. تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عطا فرما. تمام پریشانیوں کی پریشانیاں دور فرما. تمام دکھیوں کے دکھوں کو دور فرما. تمام مسلمانوں کے رزق و روزی میں برکتیں عطا فرما. یا اللہ ہمیں نیک صالح اور یا اللہ انصاف کرنے والے حکمران عطا فرما. یا اللہ عوام سے محبت کرنے والے، اللہ رسول کو چاہنے والے، یا اللہ تمام اسلامی جتنی بھی امارات ہیں یا اللہ انہیں حاکم نیک عطا فرما. یا اللہ حرمین شریفین کی اور بیت المقدس کی اور تمام مساجد مدارس کی علماء کی یا اللہ حفاظت فرما. یا ارحم الراحمین اللہ. یا اللہ اپنے ممالک میں رہنے والے، بیرون میں رہنے والے سب کے ایمان کی عزت، مال جان کی حفاظت فرما. یا ارحم الراحمین اللہ. اس محفل میں جتنا کہا گیا، سنا گیا، سنایا گیا یا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر یا اللہ اس کائنات کے پہلے کلمہ گو انسان سے لے کر آخری کلمہ گو انسان کی روح تک اس کا ثواب پہنچا. یا اللہ خصوصاً بالخصوص میری والدہ محترمہ یا اللہ جو آپ کے پاس چلے گئے ہیں یا اللہ ان کی روح کو اس کا ثواب پہنچا. یا اللہ اس محفل میں جتنی ہماری بچیاں بہنیں بیٹھی ہوئی جن کے لواحقین فیملی کے لوگ یا اللہ آپ کے پاس چلے گئے یا اللہ ان کو اس کا ثواب پہنچا. یا اللہ ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد